دعا کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، افضل العبادت الدعاء، سب سے افضل عبادت دعا ہے۔ جامع ترمذی کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، عبادتوں کا مغز دعا ہے۔ ترمذی ہی کی ایک دوسری حدیث میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے۔ اور اسی طرح مستدرک علی الصحیحین کی روایت کے مطابق آپ کا ارشاد ہے، الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ یہی وجہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ معزز اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا، من لم يدع اللہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا ہے، غضب علیہ، اللہ ایسے بندے سے ناراض ہو جاتا ہے۔ یہی بات اس طرح بھی ہے، من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس انسان پر غضبناک ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تعجزوا فی الدعاء، دعا کرنے سے مت ہارو۔ کیوں؟ کیونکہ فَإِنَّهُ لَن يَهْلِكَ مَعَ الدُّعَاءِ أَحَدٌ، دعا کرنے والے بندے کو اللہ رب العالمین کبھی بھی ہلاک نہیں کرے گا۔ ایسا آدمی جو دعائیں کرتا رہتا ہے اللہ رب العالمین سے، کبھی اللہ سے اس کی رحمت مانگتا ہے، کبھی اللہ سے اپنے گناہوں پر توبہ کرتا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کرنے سے مت ہارو، ہمت مت توڑو، دعا سے جڑ جاؤ۔ کیوں؟ اگر تم برابر دعا کرتے رہو گے تو جب تک تم دعا کرتے رہو گے اللہ رب العالمین اس وقت تک تمہیں کبھی بھی ہلاک نہیں کرے گا۔ اور آپ نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، لا یزید فی العمر الا البر، انسان کی عمر میں اضافہ نہیں کرتی ہے مگر نیکی۔ انسان نے اگر بھلائی کے کام کیے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، اچھا ویوہار کرنا، اچھے مشورے دینا، لوگوں کے کام آنا، یہ جو نیکی ہے، یہ جو بھلائی ہے، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین انسان کی عمر کو بڑھاتا ہے۔ عمر بڑھتی ہے انسان کی، اس کے دو مطلب محدثین نے بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس انسان کی 60 سال کو بڑھا کر 70 سال، 80 سال، 100 سال کر دیتا، یعنی اس کی زندگی کے دنوں کو بڑھا دیتا۔ اور دوسرا مفہوم اس حدیث کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس انسان سے چھوٹی سی عمر میں بھلائی کے بڑے بڑے کام لے لیتا ہے۔ تو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، لا یزید فی العمر الا البر، انسان کی عمر میں کوئی چیز اضافہ نہیں کرتی ہے مگر بھلائی، نیکی۔ اور آگے آپ نے کیا فرمایا، لا یرد القضاء الا دعا، اور تقدیر کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی ہے یا بدل سکتی ہے سوائے دعا کے۔ تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی ہے سوائے دعا کے۔ اس جملے کو ہم ایک اور حدیث سے اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا، الدعاء ينفع مما نزل، الدعاء ينفع مما نزل، دعا انسان کو
ان پریشانیوں میں، ان بیماریوں میں، ان مصیبتوں میں بھی کام آتی ہے جو مصیبتیں انسانی زندگی میں پہلے آ چکی ہیں، جو آزمائشیں، جو پریشانیاں انسانی زندگی میں پہلے آ چکی ہیں۔ الدعاء ينفع مما نزل، جو مصیبتیں آپ پر پہلے آ چکی ہیں یہ دعا ان مصیبتوں میں بھی فائدہ دے گی۔ اور آگے آپ نے فرمایا وَمِمَّا يَنزِلُ، اور جو مصیبتیں اب نازل ہو رہی ہیں دعا کرنے سے ان بیماریوں میں جو ابھی آ رہی ہیں یا جو مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں، فی الحال جن مصیبتوں سے آپ گزر رہے ہو یہ دعا ان مصیبتوں سے بھی چھٹکارا دلائے گی، ان مصیبتوں سے بھی نجات دلائے گی۔ اور جو مصیبتیں آپ کی زندگی میں آنے والی ہیں، جو آزمائشیں آپ کی زندگی میں آنے والی ہیں، جو پریشانی آپ کی زندگی میں آنے والی ہیں، یہ دعا ان پریشانیوں، ان مصیبتوں، ان بیماریوں میں بھی آپ کو فائدہ دے گی۔ تو اب سمجھیے کہ دعا تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی ہے مگر دعا وہ ہتھیار ہے مومن کا جس کی وجہ سے انسان چاہے گزری ہوئی پریشانی ہوں، چاہے ساتھ میں موجودہ چلنے والی پریشانیاں ہوں، یا زندگی میں آنے والے سالوں میں یا دنوں میں مہینوں میں وہ آنے والی پریشانیاں ہوں، ہر پریشانی میں، ہر بیماری کے ہر وقت میں یہ دعا کام آتی ہے۔ خیر میرے بھائیوں، یہ دعا کی فضیلت بطور تمہید کچھ حدیثیں آپ کے سامنے میں نے رکھی۔ اب ہم چلتے ہیں اصل بات کی طرف کہ انسان کن لوگوں کی دعا کو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا۔ پہلی چیز، جس انسان کی دعاؤں میں اخلاص نہیں ہوتا ہے اللہ اس انسان کی دعا کو بھی قبول نہیں کرتا۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اسی سے دعا مانگو۔ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کو پکارو، اسی سے دعا مانگو۔ تو دعاؤں میں اخلاص ہونا بہت ضروری ہے۔ آج مسلمان اللہ سے اس طرح نہیں مانگتا ہے جس طرح اللہ سے مانگنا چاہیے تھا۔ نہ جانے کیا کیا طریقے مسلمانوں نے ایجاد کر رکھے ہیں۔ شیطان، ابلیس جس کو ہم کہتے ہیں، اللہ کا دشمن ہم اس کو مانتے ہیں اور ہم سب کا دشمن ہے، اللہ نے یہ بات کہی۔ آدم علیہ السلام کے معاملے میں جب شیطان کو اللہ نے دھتکار دیا تو شیطان نے کیا کہا تھا؟ قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون۔ شیطان کا بھی یہ یقین ہے کہ مانگا جائے گا تو اللہ سے ڈائریکٹ مانگا جائے گا، بیچ میں کسی کو لانے کی، کسی انسان کا وسیلہ پکڑنے کی، کسی کو واسطہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ شیطان نے سمجھا دیا۔ شیطان ایک شیطان ہو کر، اللہ کا نافرمان ہو کر، اس کو وہ جانتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اللہ سے مانگنے کے لیے بیچ میں کسی کے واسطے اور وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا کہا؟ اب قرآن کی آیت دیکھیے نا، سورہ حجر کی آیت ہے، کیا فرمایا اللہ نے؟ قال ربی، شیطان نے کہا اے میرے رب۔ دو ہی جملے، میرا اور رب، تیسرا بیچ میں کوئی نہیں ہے۔ قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، شیطان کہنے لگا اے میرے رب مجھے قیامت کے دن تک کے لیے مہلت دے دے۔ اللہ نے فرمایا جا انک من المنظرین، میں نے تجھے مہلت دے دی۔ خیر بہرحال یہ الگ ٹاپک ہے۔ میں کیا بتلانا چاہ رہا ہوں، اخلاص ہونا چاہیے ہماری دعاؤں میں، اللہ سے ڈائریکٹ مانگیں، اخلاص کے ساتھ مانگیں، للہیت کے ساتھ مانگیں، خلوص کے ساتھ مانگیں، اللہ ہماری ضرور سنے گا۔ لیکن اگر دعاؤں میں اخلاص نہیں ہے تو دعائیں کوئی فائدہ نہیں دیں گی۔ اسی طرح دوسری چیز، جس گناہ کی وجہ سے انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، امام قرطبی نے اپنی تفسیر قرطبی کے اندر
سورہ ناس کی تفسیر کرتے ہوئے ایک حدیث لکھی ہے۔ وہ حدیث کس طرح ہے؟ ثلاثۃ لا یستجاب لہم دعاؤہم، تین قسم کے لوگوں کی دعاؤں کو اللہ رب العالمین قبول نہیں فرماتا ہے۔ آکل الحرامی، حرام کھانے والے لوگوں کی دعاؤں کو اللہ قبول نہیں فرماتا ہے۔ اور آگے فرمایا ومکثر الغیبہ، کثرت کے ساتھ غیبت کرنے والے انسان کی دعاؤں کو اللہ رب العالمین قبول نہیں فرماتا ہے۔ غیبتیں کرنے والا، ادھر کی ادھر لوگوں کی چٹھیاں کھولنے والا، لوگوں کے عیبوں کو بیان کرنے والا، یہ غیبت کرنے والا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت کرنے والے کی دعاؤں کو اللہ رب العالمین قبول نہیں فرماتا ہے۔ اور آگے آپ نے فرمایا وَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ غِلٌّ، اور جس انسان کا دل کینہ کپٹ سے بھرا ہوا ہو، اللہ رب العالمین ایسے انسان کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ اور آگے فرمایا او حاسد للمسلمین، اور وہ انسان جس کا دل مسلمانوں کے لیے حسد سے بھرا ہوا ہو، اللہ رب العالمین اس انسان کی دعا کو بھی قبول نہیں فرماتا۔ اس حدیث نے صاف کر دیا، کلیئر کر دیا، حرام کھانے والے کی دعا اللہ کے یہاں قبول نہیں، غیبت کرنے والے کی دعا اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں، اپنے دل کے اندر کینہ کپٹ رکھنے والے کی دعا اللہ کے یہاں قبول نہیں، حسد رکھنے والے حاسد کی دعا اللہ کے یہاں قبول نہیں۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس، ہر سوموار کے دن، ہر جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، ہر اس آدمی کو معاف کر دیا جاتا ہے، ہر اس انسان کے گناہوں کو، خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ لا یشرک باللہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی شرک نہیں کرتا ہے۔ ہر سوموار کو موحد مسلمان کی بخشش کر دی جاتی ہے، ہر جمعرات کو سچے موحد مسلمان کی اللہ رب العالمین بخشش فرماتا ہے، اللہ سوائے اس آدمی کے، الا رجل کانت بینہ و بین اخیہ شحنہ، سوائے ان دو لوگوں کے جو آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی رکھتے ہیں، جو آپس میں ایک دوسرے کے لیے کینہ کپٹ، عداوت و دشمنی، بغض و نفرت رکھتے ہیں اپنے دلوں کے اندر، اللہ رب العالمین ان لوگوں کو معاف نہیں فرماتا ہے۔ فَيُنَادِ مُنَادِ مِنَ السَّمَاءِ، بلکہ آسمان سے ندا دینے والا ایک ندا لگاتا ہے، انظروا هذین حتی یصطلحا، ان دونوں کو چھوڑ دو، ان دونوں کو معاف نہیں کیا جائے گا، ان دونوں کی خطاؤں کو، ان دونوں کی غلطیوں کو معاف نہ کرو۔ حتی انظروا هذین، ان کو مہلت دے دو، حتی ان یصلحا، یہاں تک کہ یہ دونوں آپس میں مل کر اپنے کینہ کپٹ کو دور نہ کر لیں، اپنے دلوں کو صاف نہ کر لیں، آپس میں ایک دوسرے کے تعلق سے جو دشمنی، جو حسد، جو عداوت، جو نفرت ان کے سینوں میں ہے، اس کو مل کر یہ ختم نہ کر لیں، اس وقت تک ان کو مہلت دے دو۔ یہ جملے 3 مرتبہ فرشتہ آسمان سے صدا لگا کر کہتا ہے کہ ان کو مہلت دے دو، یہاں تک کہ یہ اپنی اصلاح نہ کر لیں۔ میرے بھائیوں، صحیح مسلم کی حدیث نے بھی کلیئر کر دیا، جس انسان کے دل میں حسد ہوگا، جس انسان کے دل میں دوسرے مسلمانوں کے لیے کینہ کپٹ، نفرت اور بغض ہوگی، اس انسان کی بخشش نہیں ہوگی، اس انسان کی دعا قبول نہیں ہوگی، اللہ اس انسان کی فریاد کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ اسی طرح دعاؤں میں جلد بازی کرنے والے انسان کی دعا بھی اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، لا یزال یستجاب للعبد، اللہ رب العالمین برابر بندے کو اس وقت تک اس کی دعا کو قبول کرتا رہتا ہے، ما لم یدعو، جب تک انسان
جب تک انسان ما لم یدع بعصم، جب تک انسان کسی گناہ کی دعا نہ کرے، انسان اپنی دعا میں کسی غلط کام کی مانگ نہ کر لے، کسی گناہ کی مانگ نہ کر لے، اللہ رب العالمین اس انسان کی جس نے اپنی دعا میں کوئی گناہ کا کام مانگا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ اور آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او قطیعت رحم، یا انسان اپنی دعا میں ایسی بات کا اللہ سے سوال کرے جس بات کے ذریعہ، جس چیز کے ذریعہ رشتہ داریاں ٹوٹتی ہوں، ایسی دعا بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں کی جاتی۔ اور آگے فرمایا وَلَمْ يَسْتَعْجِلْ، اور اس انسان کی بھی دعا قبول نہیں کی جاتی جو اپنی دعاؤں میں جلد بازی سے کام لیتا ہے۔ قیل یا رسول اللہ مل استعجال، صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ استعجال کیا چیز ہے، دعاؤں میں جلد بازی کرنا یہ کیا ہے، یہ آپ سمجھائیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کرتے فرمایا یقول العبد، انسان کہتا ہے، بندہ کہتا ہے دعوت وقد دعوت ربی، میں نے اپنے رب سے دعائیں کری، خوب دعائیں کری، میں نے اپنے رب سے مانگا، خوب مانگا، برسوں تک مانگا، کئی کافی دنوں تک مانگا، فلم ارى يستجیب، لیکن آخر انسان کہتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ میری سنی جائے گی، میری دعا قبول کی جائے گی۔ یستحسر عند ذالک، انسان ایسے حالات میں آ کر، ایسے موڑ پہ آ کر مایوس ہو جاتا ہے، وَيَدْعُ الدُّعَاء، اور مایوس ہو کر وہ دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے جلد بازی کرنے والے انسان کی دعا کو قبول نہیں فرماتا ہے جو اللہ کے دربار سے مایوس ہو کر دعا کرنا چھوڑ دے۔ میرے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی دعا کے ساتھ 3 طرح کے معاملات کرتا ہے۔ یا تو اللہ رب العالمین اس انسان کی دعا کو قبول کر کے بندے کی مانگ کو بہت جلد پورا کر دیتا ہے، یا پھر دوسری حالت اللہ رب العالمین اپنے بندے کی دعا کو اپنے پاس روک لیتا ہے، اور اس دعا کی برکت سے اس انسان کی زندگی میں جو بڑا حادثہ آنے والا ہوتا ہے، جو بڑی مصیبت اس کی زندگی میں آنے والی ہوتی ہے، جو بڑی آفت اور بڑی مصیبت اس کی زندگی میں آنے والی ہوتی ہے، اس دعا کی برکت سے اللہ رب العالمین اس آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ تیسری حالت، اللہ رب العالمین اپنے بندے کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر کر رکھ لیتا ہے۔ قیامت کے دن بندہ جب اللہ کے پاس میں جائے گا تو اللہ رب العالمین اس دعا کا بدلہ اپنے بندے کو عطا فرمائے گا۔ تو دعا کی یہ 3 حالتیں ہیں۔ آج ہم دعائیں کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، اللہ ہمارے بھلائی کے بارے میں ہمیں کیا ملنا چاہیے، کیا نہیں ملنا چاہیے، کیا چیز ہمارے لیے اچھا ہے، کون سی چیز ہمارے لیے بری ہے، ہم سے کہیں زیادہ ہمارا رب جانتا ہے۔ اس لیے وہ دعاؤں میں اللہ رب العالمین اس طرح کے معاملے کرتا ہے، دعاؤں میں جلد بازی کر کے ایک مومن کو، ایک مسلمان کو نا امید کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، مومن کی شان نہیں ہے کہ مومن اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، یہ مومن کی، مسلمان کی شان کے خلاف ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندو اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ تو اس طرح پتہ کیا چلا، انسان جلد بازی کرتا ہے اور جلدی بدلہ لینا چاہتا ہے اللہ سے، پھر جب اس کا بدلہ اس کو ملتا ہوا نظر نہیں آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، انسان دعا کرنا، اپنے رب سے مانگنا چھوڑ دیتا ہے۔ خیر، اسی طرح 5ویں چیز جس کی وجہ سے اللہ بندے کی دعا کو قبول نہیں کرتا وہ ہے غفلت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، ادعوا اللہ، تم اللہ رب العالمین سے دعا کرو، وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، اس یقین کے ساتھ دعا کرو کہ اللہ رب العالمین دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے۔ دعا کے قبول ہونے کے یقین کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا کرو۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ رب العالمین اس انسان کی دعا کو نہیں قبول کرتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ
قلبا من غافل لاہن، جان لو، سمجھ جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، اللہ رب العالمین ایسے دل کی فریاد کو نہیں سنتا ہے۔ جو دل غفلت کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے، جو دل لاپرواہی کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے، اس حدیث سے پتہ کیا چلا؟ غفلت کے ساتھ مانگنے والا، غفلت کے ساتھ دعائیں کرنے والا، لاپرواہی کے ساتھ دعائیں کرنے والا، بے توجہی کے ساتھ دعائیں کرنے والے کی صداؤں کو اللہ رب العالمین قبول نہیں فرماتا ہے۔ اور چھٹی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کو چھوڑ دینے والے کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ کیا فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، لوگوں تم ضرور بھی ضرور لوگوں کو بھلائی کی باتیں بتلاؤ، لوگوں کو برائیوں سے روکو۔ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ، أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ، اگر تم نے ایسا نہیں کرا تو اللہ رب العالمین بھیج دے گا اپنے پاس سے عقابا من عندہ، اللہ رب العالمین آسمان سے تمہارے اوپر عذاب نازل کر دے گا اگر تم لوگوں کو بھلائی کی دعوت دینا چھوڑ دو گے، اگر تم لوگوں کو برائی سے روکنا چھوڑ دو گے تو یاد رکھو اللہ رب العالمین آسمان سے تمہارے اوپر اپنا عذاب نازل کر دے گا۔ ثم لتدعنہ، پھر تم اللہ سے دعائیں کرو گے، فلا یستجیب لکم، تو پھر اللہ تمہاری دعا کو بھی قبول نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین تمہاری صداؤں کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ ساتویں چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درد بھرے الفاظ آپ نے فرمایا، ایا ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ طیب، اللہ پاک ہے، لا یقبل الا طیبا، اور اللہ پاک چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے۔ اگر تم پاک روزی کھاؤ گے اللہ تمہاری عبادتوں کو بھی قبول کرے گا۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کا ذکر کرتے ہوئے مثال دیتے ہوئے اس طرح حدیث بیان فرمائی، راوی کہتے ہیں ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث واغبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انسان لمبا سفر کر کے چلتا ہے، یہاں تک کہ لمبے سفر کی وجہ سے اس کے بال پراگندہ ہو جاتے ہیں، اس کے شریر پر گرد و غبار چھا جاتی ہے، اور وہ مد یدیہ ویمد یدیہ الی السماء، پھر وہ انسان اس بے چینی کی حالت میں، اس بے قراری کی حالت میں، اس پریشانی کی حالت میں آسمان کی طرف امید لگا کر ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حالت اس بندے کی یہ ہے، وَمَطْعَمُهُ حرام، اس انسان کا کھانا حرام، وَمَشْرَبُهُ حرام، اس انسان کا پینا حرام، وَمَلْبَسُهُ حرام، اس انسان کا لباس حرام، وَغُذِيَ بِالْحَرام، اس انسان کی پرورش حرام غذا پر ہوئی تھی۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، لوگوں بتلاؤ پھر اللہ اس انسان کی دعا کو کیسے قبول کرے گا، اللہ کو اس انسان کے رونے پر کیسے ترس آئے گا، اللہ کو اس انسان کے گڑ گڑانے پر کیسے رحم آئے گا۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو بتلاؤ کیسے اللہ رب العالمین اس انسان کی دعا کو قبول کرے گا۔ تو میرے بھائیو، دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے؟ بہت سارے اسباب ہیں، اس کے سبب ہیں، ان میں سے چند ایک اسباب یہ تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، باتیں تو اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن بس ہم انہی پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین